اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں نے سوچا کہ اب چونکہ رمضان کی آمد ہے تو کچھ نہ کچھ رمضان کے بارے میں تھوڑی سی آگاہی حاصل ہو جائے، اور اس آگاہی کے تھرو ہم رمضان کو بہتر طریقے سے گزارنے میں کچھ ہماری مدد ہو جائے، اور کچھ ہمیں ان راستوں ان باتوں کا پتہ چل جائے جن کی وجہ سے رمضان المبارک کا مقدس مہینہ جو آیا ہی چاہتا ہے، تو اس کی ہم کچھ نہ کچھ پریپریشن پہلے سے کر لیں۔ سب سے پہلے یہ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ میں اس وقت آپ کو رمضان المبارک کی جو فضیلتیں ہیں وہ زیادہ نہیں بیان کروں گی، وہ بہت ساری کتابیں میں لکھی بھی ہوتی ہیں، بہت سارے لوگ ان سے واقف بھی ہوتے ہیں، اور ان کا رمضان میں بھی بڑا پرچار کیا جاتا ہے۔ میرا اس وقت جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کا ہم استقبال کیسے کریں، اس کو مہینے کو صحیح سے گزارنے کی ہم تیاری کیسے کریں، پہلے سے کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم کر کے رکھ لیں تو ہم اس مبارک مہینے کی مبارک برکتوں اور ساعتوں کو سمیٹنے میں کامیاب ہو جائیں۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور رمضان جو ہے وہ بالکل ہمارے قریب آیا چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں صحت دی، تندرستی دی، اور ہم صحت اور تندرستی اور ایمان کی حالت میں اس رمضان المبارک کے مہینے کو پائیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شعبان کے آخری دن واعظ فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے اور بہت مبارک مہینہ ہے، وہ بابرکت ہے، اور اتنا بابرکت ہے کہ اس رات میں ایک رات جو ہے وہ شب قدر ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی عبادت اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے بہتر قرار دی ہے، تو وہ مہینہ کون سا ہے؟ وہ رمضان کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزوں کو فرض قرار دیا اور اس کی رات میں قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا۔ اب جو کوئی اس مہینے میں ثواب کی نیت سے کوئی بھی نیک کام کرے گا، جو اللہ تعالیٰ نے معروف کی لسٹ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتا دی ہے، تو اس میں اس کا ثواب جو ہے وہ فرائض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، اور نوافل کا جو ثواب ہے وہ فرائض کی مانند کر دیا جاتا ہے۔ تو اس مہینے کو حاصل کرنے کے لیے، اس مہینے میں بیسیکلی داخل ہونے کے لیے انسان کو کیا کرنا ہے، یہ میرا آج کا ٹاپک ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ یہ جان لیجئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سیل لگایا ہوا مہینہ ہے، جس میں میں آپ کو یہ سمجھانا چاہوں گی کہ جیسے دنیاوی چیزوں کی سیل لگتی ہے، جوتوں کی سیل لگتی ہے، کپڑوں کی سیل لگتی ہے، تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں، ضرورت بے ضرورت بہت ساری ایسی چیزیں خرید لیتے ہیں جن کی ہمیں کوئی فی الفول ضرورت بھی نہیں ہوتی، یا ان کے بغیر بھی اچھے سے گزارا ہو رہا ہوتا ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اچھا کچھ پرائس میں ڈسکاؤنٹ ہے یا کچھ ہمیں فائدہ ہو رہا ہے تو چلیں ہم یہ چیز لے لیتے ہیں، پھر کبھی کام آ جائے گی۔ جیسے سوٹوں کی سیل لگتی ہے تو ہم کہتے ہیں اچھا چلو اس سیزن میں نہیں تو نیکسٹ میں کام آ جائے گا، پھر ہم کیا کرتے ہیں، جوتوں کی سیل لگتی ہے تو اچھا چلیں یہ تو بڑا کامن سا کلر ہے، یہ تو ہر سوٹ کے ساتھ چلی جائے گا، چلو بغیر ضرورت اس کو بھی لے لو۔ تو اگر ہم دنیا میں لگنے والی جو سیل ہیں یا دنیا میں لگنے والے جو فوائد ہمیں تھوڑے سے نظر آ رہے ہوتے ہیں بالکل چند روپوں کے، ان پہ ہم اتنا ٹوٹ کے مرتے ہیں، ان کے اوپر ہم اتنا اپنا وقت بھی سپینڈ کرتے ہیں، پیسہ بھی سپینڈ کرتے ہیں، تو وہ سیل جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لگائی جا رہی ہے اور جس سیل کا جو اجر ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہی ذمے ہے، اور اس سیل میں جو کچھ ہم لوٹنا چاہیں اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر رات 3 دفعہ آسمان دنیا پہ آ کے جو ہے وہ پکارتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا ہے، کوئی گناہ بخشوانے والا ہے، کوئی ایسا جو توبہ اپنی قبول کروائے۔ تو ہم اس سیل سے کیوں فائدہ نہیں اٹھا پاتے؟ اس لیے کہ ہمیں اس سیل کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے۔ اس مہینے میں اگر آپ ویسے دیکھیں اوورآل تو اس مہینے میں جو مومن کا رزق ہے وہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس کا عملی تجربہ ہم ویسے بھی دیکھتے ہیں کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ رزق میں اتنی برکت دیتا ہے کہ ہم گھروں میں بھی بہت اچھا سا کھانا کھاتے ہیں اور پھر اس کو اپنے دائیں بائیں دینے میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں، اور سب کچھ چل ہی رہا ہوتا ہے۔ پھر اس رزق کو بانٹنے کے پیش نظر جو بات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ روزہ افطار کرانا بڑے ثواب کا کام ہے اور آگ سے نجات حاصل کرنے والا ہے۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کوئی روزہ افطار کراتا ہے تو اس کو بڑا ثواب ملتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جب یہ حکم سنایا کہ روزہ جو ہے افطار کرائے تو اس کو جو ہے نا آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا، یہ گناہوں کے معاف ہونے کا اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص تو اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ روزے دار کو روزہ افطار کرائے۔ تو آپ نے فرمایا پیٹ بھر کر کھانا کھلانے پر موقف نہیں ہے، یہ ثواب تو اللہ جل شانہ کوئی ایک کھجور سے افطار کرا دے، ایک گھونٹ پانی پلا دے، تو ایک گھونٹ لسی پلا دے یا ایک گلاس شربت پلا دے تو اس پہ بھی مرحمت فرماتے ہیں، اور جو کسی روزے دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے گا تو اس سے تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ پھر رمضان کا مہینہ
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باقی مہینوں پہ اسے ایسی فضیلت حاصل ہے جیسی اللہ تعالیٰ کو تمام مخلوقات پہ فضیلت حاصل ہے. ٹھیک ہے, تو اس فضیلت کے حساب سے دیکھیں تو شب قدر بھی اسی مہینے میں آتی ہے. پھر اس مہینے میں جو ہے وہ صبر کا مہینہ ہے. بھوک پیاس, دنیاوی لذتوں سے صبر, جائز لذتوں سے بھی صبر. جائز کھانا, حلال پاکیزہ طیب کھانا موجود ہے, لیکن جو روزے کا ٹائم ہے, جو صبح صادق سے لے کے اور مغرب سے پہلے تک جو اس سے آپ نے بچنا ہے, صبر کرنا ہے, تو اس صبر کا اجر اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ فرماتا ہے کہ فرمایا کہ صبر کا اجر جو ہے وہ روزے میں کے مہینے میں جو انسان صبر کرتا ہے تو اس کا صبر کا جو اجر ہے وہ, یا صبر کا جو بدلہ ہے وہ جنت ہے. پھر اس مہینے کی ہم جو ہے وہ تیاری کیسے کریں؟ سب سے پہلے تیاری کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ دل میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ وہ گناہ جو میں اقرار کر رہا ہوں اور وہ گناہ جو میری اب نظروں سے پوشیدہ اور اوجھل ہو گئے ہیں ان سب کو معاف فرما دے. دل کی صفائی اس مہینے کی ویلکم کہنے کے لیے, یا اس مہینے کی جو برکات ہیں ان کو لوٹنے کے لیے, یا اس مہینے جو اللہ تعالیٰ نے اتنی ڈھیر ساری سیل لگائی ہے اس سے مستفید ہونے کے لیے سب سے پہلے آپ کے دل کی صفائی کا ہونا ضروری ہے. کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جنت کو پورا سال صرف اس ماہ کے لیے آراستہ کیا جاتا ہے. رمضان کی جب پہلی رات ہوتی ہے نا تو عرش کے نیچے سے ایک خاص ہوا چلتی ہے, بڑی خوبصورت, بڑی خوشبوؤں والی, بہت اچھی ٹھنڈی میٹھی ہوا, جس کا نام مشیرہ ہے, اور جس کے جھونکوں کی وجہ سے جنت کے جو درخت ہیں ان کے پتے اور جو کباڑوں کے حلقے ہیں وہ بجنے لگتے ہیں, جس سے انتہائی سریلی آواز پیدا ہوتی ہے. سننے والوں نے نہ کبھی سنی ہوتی ہے اور نہ کبھی کوئی اس کا گمان کرتا ہے. تو وہ اتنی خوبصورت آواز یعنی عرش پہ جو ہے نا وہ رمضان المبارک کا اس طرح سے اس کے آنے کا اس طرح سے آپ کہہ لیں کہ استقبال کیا جاتا ہے, یا اس کے آنے کی خوشی اس طرح سے منائی جاتی ہے. حضرت ابو ہریرہ نقل فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت جو ہے اس کو 5 چیزیں خاص طور پر دی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں دی گئی تھی. نمبر 1, منہ کی بدبو مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے. روزہ جب آپ رکھتے ہیں تو ایک خاص اسمیل منہ میں پیدا ہوتی ہے نا, اور اس اسمیل کو جسے دنیا میں جو ہے وہ ڈس لائک کیا جاتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے اس کی پسندیدگی کا یہ عالم ہے کہ وہ مشک یعنی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ اللہ تعالیٰ کو وہ بندے کے منہ کی اسمیل ہے جو حالت روزہ میں اس کے منہ بند رکھنے کی وجہ سے, نہ کھانے پینے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. پھر فرشتوں کا افطار کے وقت دعا کرنا. جو روزے دار ہوتے ہیں جس وقت وہ افطاری کرتے ہیں اور دعا کر رہے ہوتے ہیں تو اس دعا میں جو ہے نا وہ فرشتے شامل ہوتے ہیں, اور وہ دعا ہمارے لیے یہ فرشتے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے. پھر اس مہینے میں سرکش جو شیاطین ہیں ان کو قید کر لیا جاتا ہے. تھوڑا سا تجربہ تو آپ بھی رکھتے ہوں گے اس بات کا کہ جو گناہ ہم سال بھر کیے ہی چلے جاتے ہیں, شاید ان پہ ندامت بھی نہیں ہوتی ہے, سوچتے بھی نہیں ہیں, ان سے کسی نہ کسی حد تک کچھ نہ کچھ ہم ضرور اس مہینے میں باز رہتے ہیں. اب یہ ہم پہ ہے کہ ان شیاطین کو ہم اپنے اوپر کتنا حاوی کر لیں کہ اس مہینے کی جو اللہ تعالیٰ نے پاکیزگی اور حرمت کے طفیل ہمیں گناہوں سے دور رکھا تھا, تو ہم باقی کے 11 مہینے جو ہیں وہ انہی ترکیب اور انہی عوامل پہ عمل کرتے ہوئے, انہی ہدایت پہ, اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پہ عمل کرتے ہوئے کسی حد تک باقی کے 11 مہینوں سے ہم شیطان سے کیسے بچیں گے. پھر جنت ہر روز ان کے لیے آراستہ کی جاتی ہے. کن کے لیے؟ روزے داروں کے لیے, مومنین کے لیے. پھر رمضان کی آخری رات میں روزے داروں کی مغفرت کی جاتی ہے. یہ میں آپ کو انفیکٹ یہ ٹاپک نہیں ہے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں, لیکن آپ کو تھوڑا سا اس کی اہمیت بتانے کے لیے میں کہہ رہی ہوں کہ رمضان کی تیاری ہم کیوں کریں, آخر کیسے تیاری کریں. تو آپ کو یہ پتا ہو کہ کتنی بڑی چیز آنے والی ہے, تو اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہے. دنیا میں بھی اگر آپ دیکھیے تو جتنا بڑا مہمان, جتنا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بہت ویلیویبل شخص آپ کے گھر میں آ رہا ہے, آپ اتنی ہی تیاری کرتے ہیں. کچھ کے لیے آپ بس آگے سے صفائی کر لیتے ہیں, کچھ کے لیے آپ ڈیٹیل سے بھی کرتے ہیں, کچھ کے لیے آپ بہت مطلب شادی وغیرہ کے ایونٹ کے لیے آپ کیا کرتے ہیں کہ پورے گھر میں کلی چونے بھی کروا رہے ہیں. جو ہمارا روح اور بدن ہے نا, یہ بھی سال بھر کی نافرمانیوں اور سال بھر میں جو ہم شیطانی کاموں میں مصروف رہتے ہیں تو ان کی وجہ سے گندہ ہو جاتی ہے. تو اب اس گندی روح اور گندے جسم کو وہ توبہ اور استغفار کے ذریعے ہم نے سب سے پہلے تو پاک کرنا ہے, تاکہ ہمارے دلوں سے کینہ, بغض, حسد اور یہ سب چلا جائے. اور جب یہ سب چلا جائے گا تو جو رمضان اور اس سے جڑی ہوئی جو فضیلتیں اور برکتیں ہیں وہ ہمارے اندر اترنا شروع ہو جائیں.
تو سب سے پہلی تیاری تو یہ ہے کہ توبہ اور استغفار ہم نے کرنی ہے کہ ہر چیز کو آپ کہہ لیں کہ چھوڑنا ہے، ہر چیز سے درگزر فرمانا ہے کہ درگزر آپ کرتے رہیں باتوں کو تاکہ دل میں بغض اور کینہ پیدا نہ ہو۔ پھر روزے دار کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 مزید فرحتیں رکھی ہیں، ایک افطار کے وقت کی فرحت ہے جس کے ساتھ پھر وہ فرشتے دعا کرتے ہیں اس کے ساتھ مل کے، اور دوسری قیامت کے دن اپنے رب سے ملاقات کی فرحت ہے۔ اچھا، روزے دار کا ایک جگہ میں نے یہ بھی پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ جب ہم قیامت کے دن کسی کا حق ادا نہیں کر پائیں گے، تمام اعمال ختم ہو جائیں گے، تو جو روزہ ہے نا یہ پھر بھی سلامت رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کسی کو ہمارے کسی حق کے بدلے وہ روزہ نہیں دے گا، روزے کا ثواب، کیونکہ روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا، یہ ہے نا، تو روزہ اللہ تعالیٰ ہمارا کسی دوسرے کو نہیں دے گا، اور اس روزے کا اجر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے محفوظ رکھے گا۔ جس کا حق ہم نے دینا تھا اس کو اپنی جناب سے اپنے پاس سے حق دلوا دے گا۔ تو یہ کتنی بڑی فضیلت ہے اس بات کی۔ حضرت ابن مسعود وہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امت رمضان کی برکات کو جان لے تو سال بھر اس مہینے کے وہ روزے رکھنے کی تمنا کرے، یعنی پورا سال اس مہینے کو رہنے کی تمنا کرے کہ کاش یہ مہینہ 30 دن میں چلا نہ جائے، 29 دن میں چلا نہ جائے، بلکہ پورا سال یہ رمضان کی برکتیں اور رحمتیں ہمارے اوپر نازل رہیں۔ اگر ہم جان لیں کہ یہ کیا چیزیں ہیں، بیسیکلی ہم جانتے نہیں ہیں، اس لیے بے خبری میں اور گناہوں کی لذتوں میں ہم رمضان کو بھی گزار دیتے ہیں۔ حالانکہ رمضان کی ہر رات میں اللہ تعالیٰ 3 مرتبہ پکارتا ہے کہ کوئی ہے بخشش طلب کرنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں، کوئی ہے توبہ قبول کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں، کوئی ہے جہنم سے آزادی مانگنے والا کہ میں اسے آگ سے آزادی دوں۔ اور جب روزہ افطار کیا جاتا ہے تو وقت افطار 10 لاکھ ایسے لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے جن کے حق میں جہنم لکھ دیا جاتا ہے کہ جہنم میں جائیں گے، لیکن ان کو پروانہ آزادی کا مل جاتا ہے۔ پھر جمعہ کا دن اور جمعہ کی رات ہر گھڑی میں 10 لاکھ جہنمیوں کو آزادی دی جاتی ہے۔ پھر رمضان کے شروع سے لے کے آخر تک جتنے لوگ آزاد ہوئے تھے ان سب کے برابر ایک دن میں آخری جب رمضان آتا ہے، جب آخری روزہ ہوتا ہے، تو شروع رمضان سے لے کے آخری رمضان تک جتنے لوگ آزاد کیے جاتے ہیں جہنم سے، ان کے برابر اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ جہنم سے آزادی ادا فرماتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر جہنم کو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہوتا ہے کہ ان کو جہنم میں ہی ڈالنا ہے، تو ان کو آزادی ملتی ہے۔ تو کتنا بابرکت مہینہ ہے۔ تو ایسے بابرکت مہینے کے لیے کچھ نہ کچھ تیاری تو ہمیں کرنی ہی ہوگی۔ ایک اور حدیث آپ کو بتاتی ہوں کہ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ رمضان کا روزہ رکھنے والا جب چپ چاپ روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا ہوتا ہے، حلال کو حلال، حرام کو حرام جاننے والا ہوتا ہے، کوئی بے حیائی کا کام نہیں کرتا، تو کیا ہوتا ہے کہ رمضان ختم ہوتا ہے نا تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی ان 30 دنوں میں ہی اگر ہم ٹھیک ہو جائیں تو وہ گناہ جو ہیں پچھلے ہمارے وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور پھر ایک اور حدیث ہے کہ یہ حضرت آمش رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خسیمہ سے نقل کی ہے کہ ایک جو رمضان ہے وہ دوسرے رمضان تک، ایک حج دوسرے حج تک، اور ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک، اور ایک نماز دوسری نماز تک کے گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں جب تک کہ کبیرہ گناہوں سے انسان بچتا رہے۔ ٹھیک ہے، تو اس مہینے کو جو صحابہ کرام تھے وہ بہت خوش آمدید کہا کرتے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی ایسا انسان نہیں تھا جو یہ سوچے کہ رمضان شروع ہونے والا ہے اور اس کے دل میں کسی کے لیے کوئی ذرہ برابر بھی کینہ موجود ہو۔ اب یہ اتنی رحمتوں اور برکتوں والا جو مہینہ آیا چاہتا ہے، تو اس مہینے کو کس طرح سے گزارا جائے اور کس طرح سے اس کا جو ہے استقبال کیا جائے، یہی ہمارا ٹاپک ہے۔ نیت کو سب سے پہلے خالص رکھیے۔ جو بھی کچھ آپ نے عمل کرنا ہے، چھوٹی بڑی جو نیکیاں بھی کرنی ہیں، اس میں دکھاوا، ریا، نمود، آپ کا کوئی فوٹو سیشن، آپ کی کوئی ایسی چیز شامل نہ ہو جس میں نفس کو اس بات کی لذت ملے کہ اس نے یہ کام کیا ہے تو اس کی بڑی واہ واہ ہوگی۔ تو خالص جو نیت ہے اپنی وہ اللہ تعالیٰ کے لیے رکھیے۔ ٹھیک ہے، پھر سب سے پہلے آپ نے توبہ کے ذریعے اپنے تمام گناہوں کو معاف اللہ تعالیٰ سے کروا لیا، پھر آپ نے اپنی نیت کو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے رکھ لیا۔ پھر بغض، کینہ، حسد سے دل کو پاک کر لیں، لوگوں سے معافی مانگ لیجئے، جہاں آپ کا قصور ہے وہاں بھی، جہاں نہیں ہے وہاں بھی آپ معافی مانگ لیجئے۔ معافی کے چند الفاظ سے انسان کبھی چھوٹا نہیں ہوتا۔ بعض اوقات جس سے معافی مانگی جا رہی ہوتی ہے وہ بہت تکبر میں مبتلا ہوتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ گناہ گار ہے تو مجھ سے معافی کا کہہ رہا ہے نا۔ آپ اس کے تکبر کو مزید بڑھنے دیجئے،
آپ کا کچھ نہیں لینا دینا اس بات سے. اور بعض تو معافی جن سے مانگی جاتی ہے وہ یہ بھی نہیں کہتے کہ آپ کا قصور نہیں ہے، وہ کہتے ہیں ہاں ہاں تو نے ایسا کیا ہے کیونکہ معافی کی نوبت آئی. آپ اس کو بھی سن لیجئے. کوئی بھی انسان جو معافی مانگتا ہے وہ اللہ کی نظر میں کبھی چھوٹا نہیں ہوتا. تو آپ نے جب اپنی نیت ہی خالص کر لی، جب آپ نے اللہ کی رضا کو ہی اپنا مطمع نظر بنا لیا ہے، تو اب آپ معافی مانگ لیں گے. آپ کا قصور ہے یا نہیں ہے تو آپ لوگوں سے معافی مانگیے. آپ اپنے جو رشتوں میں تناؤ یا رشتوں میں جو غلط فہمیاں یا رشتوں میں جو بگاڑ تھا اس کو درست کر لیجئے. اس لیے درست کیجئے کہ 4 افراد ایسے ہیں کہ جن کی بخشش پھر رمضان میں بھی نہیں ہوتی. نمبر 1 شرابی، نمبر 2 والدین کا نافرمان، نمبر 3 قطع رحمی کرنے والا، اور چوتھا جو ہے وہ کینہ رکھنے والا. کچھ احادیث اور ملتی جلتی ہیں جس میں اس سے ملتی جلتی کچھ چیزیں ہیں، کچھ نہیں ہیں. لیکن اگر آپ دیکھیں تو چلیں ہم سب مسلمان ہیں الحمدللہ. شاید شراب وغیرہ کی نوبت عام طور پہ گھروں میں نہ آتی ہو، تو اگر کوئی شراب پینے والا ہے تو وہ اس سے توبہ کر لے. لیکن میں اس کو زیادہ ڈسکس نہیں کروں گی کیونکہ میرا غالب گمان ہے کہ مسلمان بہرحال اس چیز سے پاک ہی ہے. اب جو نمبر 2 ہے والدین کا نافرمان، تو میں کہوں گی کہ ہم سب کہیں نہ کہیں ضرور و ضرور ماں باپ کی دل آزاری کا باعث بنتے ہیں. ضرور اپنے کسی جیسچر سے، کوئی باڈی لینگویج سے، کبھی اپنے لفظ کو دہرانے سے، اپنے لہجے سے، اپنے ان سے کوئی چیز لیتے ہوئے ہاتھ جھٹکنے سے، ان کے پاس آتے ہوئے اپنے پاؤں پٹکنے سے، کبھی ان کی بات کو یہ کہہ کے کہ آپ کو تو کچھ معلوم ہی نہیں ہے. ہم کہیں نہ کہیں جو ہے نا وہ اس بات کے مرتکب ضرور ہیں کہ ہم والدین کا فرمان ہیں. تو میں کہوں گی جن کے والدین زندہ ہیں، حیات ہیں، وہ اپنی اس جنت کو منا لیں. اور جو لوگ اپنے والدین کو کھو چکے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں اور اپنے والدین کے لیے اصال ثواب کریں. اپنے گناہوں کا احساس کر کے، اپنی غلطیوں کا احساس کر کے، اپنی غلطیوں کو مان کر اپنے والدین کو منا لیں. اللہ تعالیٰ نے والدین کا اتنا درجہ رکھا ہے کہ قرآن پاک میں ہے نا کہ اف بھی نہ کہو، ولا تنہرہما، نہ انہیں جھڑکو. بس ان 2 لفظوں پہ ہی اپنے آپ کو آپ ان 2 لفظوں سے ہی گزار کے دیکھ لیجئے کہ آپ ان دونوں کی کیٹیگری میں پورا اترتے ہیں. اگر نہیں اترتے تو آپ اپنی جنت کو منا لیجئے. رمضان جیسی سیل لگنے والی جگہ میں سے، فائدہ اٹھانے والی جگہ میں سے بھی آپ جب ہی فائدہ اٹھا پائیں گے جب آپ اپنے والدین کو منا لیں گے. پھر جو قاطع رحم ہے، جو رشتہ داروں سے بدسلوکی کا مرتکب ہے، اس کو چاہیے کہ وہ کسی نہ کسی طرح، کسی پیغام کے ذریعے، کسی فون کے ذریعے، کہیں پرسنل ملاقات کے ذریعے رشتوں میں بہتری لانے کی کوشش کرے. کیونکہ قاطع رحم کو اللہ تعالیٰ نے نہیں بخشا ہوا کہیں بھی. یہاں تک کہ جو شب قدر ہے، شب قدر میں جو ہر گناہ گار کو، ہر سیاکار کو، ہر عاصی کو اللہ تعالیٰ بخشنے کا وعدہ فرما رہا ہے، مگر یہ 4 لوگ شب قدر میں بھی نہیں بخشے جانے. جس بھی رات کو اللہ تعالیٰ نے بہت بخشش والی رات قرار دیا، یا جس بھی رات کو بہت عظمت والی رات قرار دیا گیا، اس کی عبادتوں کو بہت بلندی عطا کی، ان عبادتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان 4 لوگوں سے پرے کر دی ہے. اب آپ دیکھیں کہ آپ اگر ہمارا شمار ان 4 لوگوں میں سے ہے، اگر 4 میں سے نہیں تو 3 میں سے تو ضرور ہے کہ والدین کے نافرمان اور قاطع رحم اور کینہ رکھنے والے اگر ہم ہیں، اور ہم بہت ساری عبادتیں کر کے جو ہے وہ بھیجیں اور ایک جو فرشتہ جو ہے وہ اس کو تشت کی صورت میں لے کر جائے اور اللہ تعالیٰ اس کو لوٹا دے، تو ہمیں کیسا لگے گا. اس کا ایک عملی تجربہ، عملی نمونہ میں آپ کو چھوٹی سی مثال سے کہتی ہوں. آپ بڑی اچھی سی کوئی کھانے کی ڈش بنائیے اور اپنے ہمسائے میں یا اپنے کسی پیار کرنے والے کو بھیجیے، وہ اس کو لوٹا دے اور کہہ دے کہ میں تو نہیں اس کو رکھ رہا، تم لے جاؤ واپس، تو آپ کو کیسا فیل ہو؟ آپ کو بڑی انسلٹ فیل ہوگی، آپ بڑا ڈیگریڈ فیل کریں گے. آپ کہیں گے میری انسلٹ ہوئی ہے، مجھے بڑا اس نے اہمیت نہیں دی، مجھے بڑا گھٹیا گردانہ ہے کہ اس نے میری چیز واپس کر دی. آپ کو بہت دکھ ہوگا اس چیز کا. تو جہاں آپ اتنی عبادتیں یہ سمجھ کے کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے گا اور مجھے معاف فرمائے گا اور مجھے ان کا بڑا اجر ملے گا، اور ان ساری عبادتوں کو واپس کر دیا جائے، لوٹا دیا جائے، کیونکہ آپ کا شمار ان 3 یا 4 لوگوں میں سے ہے، تو پھر آپ کو کیسا لگے گا؟ یہاں آپ اس زوم میں ہیں کہ میں نے اس کام کی توبہ مانگ لی ہے، سب کچھ ہو گیا ہے اور میں بڑا مقبول بندوں میں، اور وہاں پہ پتہ چلا ہے کہ آپ میں یہ 3 صفتوں میں سے کوئی صفت ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے سارے اعمال ہی لوٹا دیے کہ جاؤ میں نہیں قبول کرتا. تو اتنا گھاٹے کا سودا نہ کیجئے. دنیا کے چند روزہ زندگی میں
لوگوں سے معافی تلافی کرنے میں، نرم رویہ رکھنے میں، لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرنے میں، اپنے قریبی عزیزوں کو کھلے دل سے ویلکم کہنے میں آپ کا کچھ نہیں جائے گا، لیکن اگر یہاں کا بھیجا وہاں نہ پہنچا تو پھر آپ کو ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا، کیونکہ یہ دنیا دارالعمل اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اور اس لیے بنائی ہے کہ اس دنیا میں ہم ہر وہ کام کریں اچھے سے اچھا، بہتر سے بہتر، جس کا اجر یا صلہ ہمیں وہاں ملے۔ اگر ہم کسی اجر یا صلے میں کے حقدار نہ بنے تو پھر ہم نے خسارہ ہی اٹھایا نا، پھر ہم نے کچھ بھی نہیں پایا، کیونکہ اجر اور صلے کے بغیر اس دنیا میں جو بھی عمل آپ کریں گے اور وہ بے اجر، جیسے اسی لیے کہا جاتا ہے نا ایمان لے کے آئیے، کیونکہ ایمان کے بغیر آپ کے سارے جو اعمال ہیں وہ بے جان ہے نا۔ تو الحمدللہ جب ہم صاحب ایمان ہیں تو ایمان ہوتے ہوئے اپنے اعمال کو، اپنی عبادات کو بے جان کیوں کریں؟ اللہ تعالیٰ سے معافی کے حقدار ہم کیوں نہ رہیں، جبکہ اس نے ہمیں بتا بھی دیا کہ یہ چیزیں اپنے اندر سے ختم کر لو۔ پھر رمضان آ رہا ہے تو آپ اس کے لیے یہ بھی کیجئے کہ جو رمضان سے متعلقہ مسائل وغیرہ ہیں ان کو دیکھ لیجئے، کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا، متعلقہ جو کتابیں ہیں آپ ان کو پڑھیے، مختلف کتابیں آسان زبان میں ملتی ہیں بازار میں، ان کو خریدیے، یا کسی مسائل جاننے والے سے مسائل پوچھیے، تاکہ آپ کے جو پیش آمدہ مسائل ہو سکتے ہیں آپ ان مسائل سے پہلے سے واقف ہوں، اور ان مسائل میں گرفتار ہونے سے پہلے آپ کو پتا ہو کہ اگر روزے کی یہ چیزیں خراب چلی گئیں یا یہ چیزیں بیچ میں شامل ہو گئیں تو روزے کی نورانیت میں فرق پڑے گا، یا روزہ رہے گا نہیں، یا ٹوٹ جائے گا، یا اس کا کفارہ ہوگا، یہ سب معلوم آپ کو بات پہلے سے کر لینی چاہیے۔ اس کا بہترین حل یہی ہے کہ اپنے عزیزوں رشتہ داروں کو بھی، یا جس آپ سرکل میں جو ہے وہ جو آپ کا فرینڈ سرکل ہے یا رشتہ داروں کا ہے، یا آپ کسی رہبر رہنما کی حیثیت رکھتے ہیں اور کوئی آپ کو فالو کرتا ہے، تو ان سب کو آپ کچھ مسائل کی کتابیں لے کے دے بھی دیجئے، خود بھی پڑھیے پڑھائیے۔ یہ رمضان سے پہلے کرنے کے کام ہیں جو میں آپ سے کہہ رہی ہوں، کہ یہ کام رمضان سے پہلے اگر آپ کر لیں گے تو رمضان میں مسائل کم سے کم ہوں گے، اور آپ کفارہ اور اس کی طرف کم سے کم پھر جائیں گے، کیونکہ آپ کو معلوم ہوگا ان چیزوں کے بارے میں۔ پھر جو گھر کے کام کاج ہیں، جیسے بینگ اے ویمن میں جانتی ہوں کہ گھر کے بہت سارے کام ہیں، کیونکہ رمضان سے فوری بعد جو ہے وہ جڑی ہوئی عید ہوتی ہے، عید پہ آپ کا ملنا ملانا، آنا جانا، کھانا پینا، یہ سب کچھ ہوتا ہے، اور یہ سب گناہ نہیں ہے کہ اس میں جو ہے وہ گناہ ہے یا کچھ ہے، ٹھیک ہے، اتنا اس کو نہ بڑھائیے کہ آپ کے فرض نمازوں کے قابل بھی نہ رہیں، لیکن بہرحال ملنا ملانا یہ ایک ہمارے ٹریڈیشن اور کلچر کا حصہ ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ عید کا دن تو پھر اللہ تعالیٰ نے خوشی کے لیے بنایا، اور خوشی منانے کا بھی ذکر ہے، تو اس خوشی کو آپ جس بھی طریقے سے معروف ٹریڈیشنل طریقے سے آپ مناتے ہیں آپ منائیے، سوائے اس کے کہ اس میں کوئی گناہ کا شائبہ ہو۔ تو جب گھر کے کام جو کچھ مہینہ بھر آپ نے کرنے ہیں تو اس کو آپ پہلے سے ترتیب دے لیں۔ آپ رمضان میں اپنے آپ کو اتنا مت تھکائیے کہ آپ اپنے فرائض، واجبات اور نوافل سے رہ جائیں، کیونکہ جب جو فرائض ہیں ان کا ثواب 70 گنا ہے تو نوافل کا ثواب فرائض کے برابر کر دیا اللہ تعالیٰ نے، تو پھر آپ کے دل میں یہ تمنا تو ضرور ہوگی نا کہ چلے میں کچھ نہ کچھ ایکسٹرا نوافل، کچھ نہ کچھ ایکسٹرا قرآن پاک، کچھ نہ کچھ ایکسٹرا اپنی ڈیلی روٹین سے میں کچھ زیادہ کر پاؤں ان لمحات کی برکات کو سمیٹنے کے لیے۔ تو پھر آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ دیکھیں جو بڑے بڑے کام ہیں وہ رمضان سے آپ پہلے کروا لیجئے۔ مثال کے طور پہ آپ اپنے کرٹن دھلوا سکتی ہیں، گھر کی بہت تفصیلی صفائی کروا سکتی ہیں، کیونکہ جو پردہ 1 سال پہلے بھی لگا ہوا تھا نا اور اس پہ گند نہیں نظر آ رہا تھا، میل نہیں نظر آ رہا تھا، اگر آپ 1 مہینہ پہلے بھی عید سے اسے دھلوا کے پریس کروا کے لگا لیں گی تو اس پہ کوئی عید کے دن میل نظر نہیں آئے گا۔ اپنے کاموں کو اس طرح سے ترتیب دیجئے کہ جو رمضان سے پہلے کرنے کے کام ہیں ان کو کر کے آپ فارغ ہو جائیے، تاکہ آپ رمضان میں جسمانی طور پر چست، طاقتور، مطلب اس میں تھکاوٹ کا عمل دخل نہ آئے۔ بہت سارے جو ایکسٹرا پینڈنگ چیزیں ہوتی ہیں جن کو آپ رکھتے ہیں کہ کبھی کر لیں گے، ان کو رمضان سے پہلے کر لیجئے۔ گھر کی تفصیلی صفائی کر لیجئے، اپنے برتنوں، اپنی کراکری، اپنے عید کے لیے جس طرح بھی آپ نے کوئی چیز سیٹ کرنی ہے اس کو کر لیجئے، تاکہ آپ رمضان کے دنوں میں روزے کی حالت میں نہ کسی کام والے کو کھپائیں نہ خود کھپیں، اور ایک نارمل سی جو لائف ہے نا جس میں عبادات کا غلبہ رہے، آپ اس کو گزاریں، اور اس کو گزارنے کے لیے آپ تندرست اور توانا ہوں۔ رمضان آنے سے پہلے اگر آپ کو کوئی خدا نخواستہ کوئی بیماری ہے
تو آپ اس بیماری کا علاج کروائیے، اپنی دواؤں پہ توجہ دیجیے، اپنی جو عمومی صحت ہے اس کو بہتر رکھیے، اور پیش نظر یہی بات رکھیے کہ آپ نے رمضان کو اچھے سے گزارنا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحت اور تندرستی عطا فرما کہ ہم اس رمضان کی صحیح برکتیں اور رحمتیں لوٹنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اگر آپ بیمار ہوں گے، آپ تھکے تھکے رہیں گے، تو نہ آپ تراویح کا فریضہ انجام دے سکتے ہیں، نہ آپ جو تہجد کا جو قیمتی ترین وقت ہمیں اس مہینے میں سب مسلمانوں کو مل جاتا ہے، چاہے وہ 11 مہینے تہجد پڑھے نہ پڑھے، نہ آپ وہ ادا کر سکیں گے۔ تو زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی اس سیل سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگ اپنے غیر ضروری کاموں کو، یا وہ کام جو ایک ہفتہ پہلے بھی انجام دیے جا سکتے ہیں، ان کو آپ کر لیں اور گھر کو بالکل ایک ترتیب میں لے آئیں کہ اب آپ کو رمضان گزارنے کے لیے کچھ کمفرٹ اور سہولت میسر ہو جائے۔ اچھا، اب اسی اس میں آپ دیکھیے کہ خواتین کے ذمہ کھانا پکانا، ہماری افطاری ہیں، اور یہ سب چلتا رہتا ہے، اور یہ کرنا گناہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ میں بار بار یہ کہوں گی کہ حد سے بڑھنے سے بچیے، کہ غلو نہ کیجیے کسی بھی چیز میں، کہ افطاری بنائی تو اتنی بنائی کہ پھر مغرب کی نماز سے ہی آپ رہ گئے، پھر اس کو پڑھنے کی ہمت نہ ہوئی۔ تو جو بھی کچھ آپ نے کرنا ہے، جو ہمارے کلچر میں پکوڑے سموسے اور جو چیزیں شامل ہیں، آپ ان کو بھی کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ آپ کی دالیں، آپ کے چاول، آپ کے مسالہ جات، آپ جو چیزیں رمضان میں زیادہ استعمال ہوتی ہیں، کوئی اجوائن ہے، دھنیا ہے، کوئی زیرہ ہے، کوئی جو بھی چیزیں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پکوڑوں کے لیے یا کسی اور چیز کے لیے استعمال ہو سکتی ہے، تو آپ اس کو پہلے سے چن کے رکھ لیں، تاکہ رمضان میں آپ کم سے کم ٹائم لگائیں اور آپ اس کام کو انجام دے لیں، ٹھیک ہے۔ وہ ان کو چننے، دیکھنے اور ان کو صاف کرنے کا جو وقت ہے، وہ آپ کا رمضان سے پہلے خرچ ہو جائے، اور رمضان میں آپ وہی جو آدھا گھنٹہ آپ کا دھلائی چنائی سے بچے گا، وہ آپ کسی عبادت میں لگا لیں۔ پھر ایک عام ٹپ جو ہے، میں سب خواتین سے کہتی ہوں کہ بازار کے تمام کام آپ ختم کر لیجیے۔ آپ رمضان میں بازاروں کے چکر مت لگائیے۔ کسی نیک کام کو کرنا یا کسی برے کام سے رکنا، یہ دونوں ہی ثواب کا کام ہے۔ بے پردہ عورتیں لدی پھر رہی ہیں بازاروں میں، اس وقت تو چلیں یہ کرونا کی صورتحال ہے کہ بازار ہی نہیں کھلے ہوئے، ورنہ عام طور پہ خواتین کا روٹین میں یہ بات شامل ہو جاتی ہے کہ دیکھتے ہیں جی نئی چوڑیاں آ گئی ہیں، جی ہاں جی بالکل عید سے ایک ہفتہ پہلے آئیں گی، جی عید سے 2 دن پہلے آئیں گی، جی بالکل نئے لیٹسٹ ڈیزائن جو بوتیک والے ہیں وہ رمضان میں ہی ڈالیں گے کیونکہ اچھی قیمت ملے گی۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ اگر آپ رمضان سے پہلے درزیوں کے چکر لگا لیں، آپ رمضان سے پہلے بازار کے چکر لگا لیں، اگر آپ خود اس کو سٹچ کرتے ہیں تو اپنی ہمتوں کے مطابق اس کو خود کر کے کام کو ختم کر لیں، مکمل کر لیں، تاکہ رمضان آپ کو مکمل اس بات کے لیے مل سکے کہ آپ کی جسمانی تمام طاقتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں صرف ہوں، نہ کہ بازار میں 2 نمازیں پہلے بازار سے قضا کر کے آگے، تیسری اس لیے قضا ہو گئی کہ آگے ہمت ہی نہیں رہی نماز پڑھنے کی۔ تو ایسا مت کیجیے۔ پھر ایک اور بڑی ٹپ کی بات ہے کہ اپنی جو کتابیں یا دعاؤں یا ذکر اذکار کی جو آپ کے پاس کوئی چھوٹے کتابچے، رسالے، وظائف کا کوئی ہے، تو ان کو آپ پہلے سے تلاش کر لیجئے، رمضان شروع ہونے سے پہلے تلاش کر لیجئے۔ ہوتا ہی ہے کہ آدھا رمضان گزر گیا، دعاؤں کی کتابیں نہیں مل رہی، پتہ نہیں کہاں رکھی ہے، پچھلے سال تو فلاں جگہ تھی، اس سال نہیں وہ مل رہی ہے۔ تو رمضان سے پہلے ان سب چیزوں کو ترتیب دے کے اور اس مناسب جگہ رکھ لیجئے جو آپ کی اپروچ میں ہو۔ مثال کے طور پہ کچھ دعائیں قرآن پاک کی ہیں، کچھ احادیث کی ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ ان کو دعاؤں کو پڑھنے اور ان کو مانگنے کے اوقات مقرر کر لیجئے۔ مثال کے طور پر آپ یہ کر سکتی ہیں کہ آپ سحری میں اٹھی ہیں تو جو احادیث نبوی سے ثابت ہیں رمضان کی دعائیں، آپ ان کو سحری میں پڑھ لیجئے۔ پھر جو قرآن پاک سے ثابت ہے آپ ان کو افطاری میں پڑھ لیجئے، جو افطاری سے کچھ پہلے ہم دعا مانگتے ہیں، عرفاً جو ہمارے یہاں رائج ہے، تو آپ اس وقت ان کو پڑھ لیجئے۔ یہ سارے کام کرنا مشکل نہیں ہے، نہ ہی کوئی بھی خاتون یہ کبھی کلیم کر سکتی ہے کہ اس کو ٹائم نہیں ملا، صرف آپ نے ان کو الائن نہیں کیا ہوا ہوتا۔ اگر آپ ان کو الائن کر لیں، اگر آپ ان کو پہلے سے ترتیب لگا لیں، اپنا ابھی رمضان آنے میں 1 ہفتہ باقی ہے، پہلے سے اپنا شیڈول ترتیب دے لیں، اپنے لیے کچھ آسانیاں پیدا کر لیں، تو پھر آپ ان ساری چیزوں پہ بہت آسانی سے عمل کر لیں گی، اور آپ حیران رہ جائیں گی کہ یہی 24 گھنٹے آپ کے پاس تھے، لیکن چونکہ آپ نے پہلے سے ہوم ورک کر لیا تھا تو بہت سہولت سے ان 24 گھنٹوں میں آپ کو ڈھیر وقت مل جائے گا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادات کی طرف توجہ دیں۔ قرآن پاک پڑھنا ہے یا پڑھانا ہے، پڑھنے والے لوگ جو ہیں وہ پڑھیں، اس کو خود سے جو ختم کرتے ہیں مکمل کرتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ قرآن پاک کا دورہ اس میں رمضان میں کیا کرتے تھے، ایک سناتا تھا ایک سنتا تھا۔ تو آپ پورا قرآن پاک مکمل کیجیے۔ ویسے بھی قرآن پاک کا حق ہے کہ اس کو رمضان میں 1 دفعہ پڑھا جائے، کیونکہ قرآن اسی مہینے کے تعلق سے جڑا ہوا ہے، اس کو نازل بھی تو کیا گیا تھا نا، انا انزلنا فی لیلۃ القدر،
शब कदर में नाजिल किया, ठीक है। चूंकि ये रात इसी महीने में आती है तो आप उस महीने की मुनासबत से इस कुरान को ढेर ढेर पढ़िए। मैं ये नहीं कहती कि आप बहुत सारे कुरान पाक ख़त्म कीजिए, लेकिन आप जो भी कुछ पढ़िए उसको मुकम्मल उसके ज़ेर ज़बर और उसके कवायद के मुताबिक पढ़िए, और बहुत बेहतर होगा कि आप कुरान पाक का कुछ हिस्सा, कुछ आयतें जो है वो तर्जुमे के साथ पढ़िए, उनको समझने की कोशिश कीजिए। क्योंकि अगर आप 100 नफल पढ़ती हैं लेकिन अगर आप एक आयत सारा दिन में समझती हैं तो वो 100 नफल पढ़ना जो है वो इस आयत समझने के बराबर नहीं हो सकता। तो आबिद की जो फजीलत है वो आलिम से ज़्यादा नहीं है। तो जानने की कोशिश कीजिए। आलिम को आबिद पे हमेशा अफजल ही रखा गया है। जो लोग पढ़ रहे हैं रूटीन से कुरान पाक तर्जुमा के साथ, वो अपने सबक जारी रखें और इसको पढ़ते रहिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए। कुरान पाक को समझने से पहले अल्लाह ताला से दुआ भी कीजिए कि अल्लाह ताला उसके फ़हम की सही तौफीक अता फरमाए। फिर एक अहम चीज़ जो रमज़ान से जुड़ी हुई है कि वो आप, चूँकि मैं पहले से आपको तरतीब बता रही हूँ कि रमज़ान मुबारक को हल्का रखें कामों के बोझ से, ताकि आप इबादत कर सकें। इसमें आपके पास ज़ाहिर मुलाजमाएँ मौजूद हैं, सब घरों में हैं, तो काम वाली हैं, उनसे आप काम का बोझ हल्का कीजिए। क्योंकि जो शख्स रमज़ान में मुलाजिम का से काम का बोझ हल्का करता है ना, उसको अल्लाह ताला ने बहुत नवीद सुनाई है, बहुत बशारतें उसकी दी हैं। तो मुलाजिम से काम का बोझ हल्का कीजिए। मिसाल के तौर पे अगर आप एक दिन अच्छे से वाशरूम धुलवा रहे हैं तो दूसरे दिन आप उसको खाली पानी से धुलवा लें या उसको कह दें कि छोड़ दे, अगर वो खातून भी रोज़े से है, ठीक है। अगर आपकी कोई पिछली गली कोई सहन रह जाता है तो इतना सख्त गर्मी का रमज़ान आता है, रोज़े अगर काम वालियों के भी रोज़े हैं तो आप उन पर रहम कीजिए। कुछ हिस्से कुछ दिन छोड़ के भी धुल जाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अल्टरनेटिव डेज पे भी धुल जाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसी जो है ना स्पॉटलेस सफाई जो आम दिनों में होती है, अगर आप उसको रमज़ान में ना भी करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सिर्फ पाकी हासिल करने पे तवज्जो दें कि जहाँ बैठ के आप पढ़ रहे हैं कुरान पाक, उस जगह को पाक रखें, बेडशीट्स आपकी पाक हों, आपके कपड़े पाक हों, आप नमाज जहाँ अदा कर रहे हैं वो जगह पाक हो। लेकिन वो जो हमने बिल्कुल साफ़ सतहों को साफ़ कर के सारी ज़िंदगी के जो 24 घंटे हैं उनमें से हम तकरीबन 22 घंटे वो हमें इस साफ़ सतहों को साफ़ ही करने में लगाए दें। बस सोते जागते उठते बैठते जो है वो ज़रा सी डस्ट नहीं नज़र आनी चाहिए, ज़रा सा आपको वो चीज़ें डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। तो थोड़ा सा इन चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ रमज़ान में कीजिए ताकि आपके मुलाजमीन को जो है वो सहूलत हासिल हो जाए। फिर इस जो ज़ाती मैं तजर्बे के हिसाब से कहूँगी कि ये जो फ़ोन है, फ़ोन के पैकेज करना, ये बिल्कुल छोड़ दीजिए। रमज़ान में आप खामा में फ़ोन के पैकेज करेंगी और रोज़े की नूरानियत को ज़ाया कर देंगी, चुगली से, झूठ से, और जो एक दूसरे की हम पीठ पीछे बात करते हैं उससे रोज़ा टूटता नहीं है, लेकिन उसकी नूरानियत तो ख़त्म होगी। खाने पीने और हलाल और पाकीज़ा चीज़ों से आप रुक गए हैं, ठीक है, कि सुबह से लेकर शाम तक अल्लाह ताला ने जो मुकर्रर किए ये में औकात, उन औकात में ना हमने खाया पिया, ना हमने उन हलाल चीज़ों की तरफ नज़र भर के देखा। लेकिन जो गैर रमज़ान में भी हराम थी उनको हम बदरजे अतम कर रहे होते हैं, क्योंकि फारिग बहुत होते हैं ना, दोपहर का खाना तो बनाना नहीं है। अब क्या किया कि फ़ोन पैकेज किया, फ़ोन में ला लिया फलां से फलां की बात, फलां से फलां की बात। तो ये फ़ोन के पैकेज तो बिल्कुल आप ख़त्म कर दीजिए। मैक्सिमम वक्त अपना अल्लाह ताला के सामने तौबा इस्तग़फ़ार में लगाइए, इबादतों में लगाइए, ताकि यही इबादतें, यही तौबा और इस्तग़फ़ार आपके काम आए। फिर कुछ चीज़ों के करने का नाम इस्लाम है, कुछ चीज़ों को छोड़ देने का इस्लाम नाम है। मिसाल के तौर पर आप रमज़ान में वादा कीजिए अपने आप से कि मैं ये अपने जो मेरी आदत ये फला गुनाह करने की है मैं इसको छोड़ दूंगा, या अल्लाह ताला मैं प्रैक्टिस करना चाहता हूँ कि मैं इसको छोड़ दूँ। अगर मैं 30 दिन इस पर कादिर हो जाऊँ, अल्लाह ताला मुझे बाकी के 11 महीने भी तू इस बात पे कुदरत दे कि मैं इस काम को, इस गुनाह को छोड़ दूँ। मिसाल के तौर पर कोई मर्द है वो जमात से नहीं नमाज़ पढ़ते हैं, आमतौर पर मर्द घरों में सुस्ती में बैठे रहते हैं, नमाज नहीं पढ़ते हैं मस्जिदों में, तो अगर वो 1 महीना मस्जिद में जाके 5 वक्त की नमाज कर रहे हैं तो ये एक प्रैक्टिस उसकी बाकी के 12 महीने के लिए भी है। ख़वातीन अगर बहुत जो है वो म्यूज़िक से और टीवी से और फिर अपनी जो मेड्स हैं उन पे शाउट करने से ये थोड़ा रमज़ान में परहेज़ कर लें, गुनाहों को इनको छोड़ दें, तो उम्मीद की जा सकती है कि बाकी के 11 महीने भी उनकी कुछ ना कुछ इस सिलसिले में प्रैक्टिस हो जाएगी और वो इसको छोड़ने में कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि एक दाना का कौल है कि हर जो कसो नाकिस है ना वो नेकी तो बहरहाल कर ही लेता है, क्योंकि नेकियों की तरफ हम सब झपट रहे होते हैं, लेकिन जमावर्दी इसमें है कि तू गुनाहों को छोड़ दे। कुछ इस तरह से अपनी तरबियत कीजिए कि ठीक है, नमाज तो आप पढ़ते ही थे, पहले भी पढ़ते थे, अल्हम्दुलिल्लाह, चले आप रमज़ान में भी पढ़ेंगे, इनके साथ कोई 2 नवाफिल का आपने एक्स्ट्रा भी
हिसाब लगा लिया। आयतें कुरान पाक की जो आप रोज़ तिलावत किया करते थे उसमें और एक्स्ट्रा भी कर लिया। इसी चीज़ का नाम रमज़ान है, इसी चीज़ का नाम सारा दिन पाकीज़गी में गुजारना है। लेकिन ठंडे दिल से गौर कीजिएगा कि कौन कौन से गुनाह या बुरी आदतें हमारे अंदर रासिख हुई हुई हैं, तो उसको हम किस तरह से छोड़ दें। मिसाल के तौर पे ख़वातीन में मेरे समेत, मुझ समेत जो चुगली की आदत है, एक दूसरे की बात इधर से उधर करने की है, तो अगर रमज़ान में आप इस बात पे अपनी इस हैबिट पे कंट्रोल करने में कुछ कामयाबी हासिल कर पाएंगी तो इंशाअल्लाह ताला आइंदा ज़िंदगी में भी आप इस पे कंट्रोल कर ही लेंगी। एक दफ़ा हज़रत इब्न अब्बास जो है ना वो रिवायत करते हैं कि उनसे सवाल किया गया कि वो शख्स जिसकी नेकियां ज़्यादा हों और गुनाह भी ज़्यादा हों वो बेहतर है, या वो जो नेकियां तो कम करता है मगर गुनाहों में भी कम मुब्तला होता है। तो फरमाया जो गुनाहों में कम मुब्तला होता है वो सलामती के ज़्यादा करीब है, यानी थोड़े गुनाहों करने वाला। तो अपने नामा या अमाल को जो है ना वो रोज़े के साथ भी सिर्फ गुनाहों से भरने की तरफ तवज्जो ना दें, जितना आप कट ऑफ होने की तरफ आएंगे कि कम से कम जो है ना वो लोगों में आप अपने आप का इंटरेक्शन रखेंगे तो उतना आप गुनाहों की तरफ से मुड़ना शुरू हो जाएंगे। लाजिम है, हम औरतों में तो लाजिम है ना कि अगर हम किसी एक से मुलाकात करके आए तो उस मुलाकात का पूरा हाल कुछ बढ़ा चढ़ा के, कुछ कम करके, कुछ उसकी बुराइयों को बढ़ा के वो हमने किसी तीसरी को ज़रूर बताना है। तो खामखा इन बातों में मुलव्विस होने से जो हमारे अमाल ज़ाया होते हैं उनसे बचिए, ठीक है। यानी अगर लास्ट सिर्फ मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर कोई भी नेकी नहीं कर सकते तो कम से कम गुनाहों से तो बचिए। ये भी एक बड़ी नेकी है कि गुनाहों से बच लिया जाए। फिर हमारा जो मेडिकली है वो रोज़ा रखो तो सेहतमंद हो जाओगे, ये हमारे डॉक्टर जो न्यूट्रिनिस्ट हैं या जो वो आपके वो जो हैं जो आपको डाइटिंग वगैरह के चार्ट बना के देते हैं वो आपको वक्तन फ़वक्तन बता रहे होते हैं कि अगर आप इतना कैलोरी स्किप कर दें तो आपका वेट इतना गिर जाएगा। तो अल्लाह ताला ने आपको एक मौका दिया है, आपका वेट भी गिरेगा, आप तवाना भी रहोगे, आपका जो सिस्टम है सारा, जो मैदा हर वक्त खा खा के हमने उसको जो कभी रेस्ट ही नहीं दिया हुआ होता, तो वो मैदा भी आपका ठीक होने की तरफ आएगा। तो रोज़े को पूरे यकीन के साथ रखिए, इस यकीन के साथ कि इससे मुझे कोई बीमारी लाक होने वाली नहीं है, इल्ला ये कि आपको कोई ऐसी ही बीमारी है डॉक्टर ही मना कर दे कि हाँ आप रोज़ा नहीं रख सकते। बहरहाल डॉक्टरों से फतवा लेने से बेहतर होता है कि आप अपने नफ्स को खुद बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, तो आप खुद कोशिश कीजिए कि आप अपना एनालिसिस खुद कर सकें कि क्या वाकई में चंद घंटे खाए पिए बगैर रह सकता हूँ या नहीं रह सकता, या रोज़े की जो मुशक्क़त है उसको बर्दाश्त कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। बाज़ मरीज़ ऐसे होते हैं कि वो एक रोज़ा छोड़ के एक रख लेते हैं कि एक रोज़े में वो तवानाई हासिल करते हैं, और कुछ सिरे से रखते ही नहीं है कि अगर हमने रोज़ा रखा तो हम रोज़ा नहीं रख पाएंगे। तो खुद अपने नफ्स को टटोलिए, देखिए कि आप कहाँ उसमें गुंजाइश है तो रोज़ा रख सकते हैं तो रोज़ा रखिए। क्योंकि देखें जो रोज़ा है वो ख़ास अल्लाह ताला ने फरमाया है कि रोज़ा मेरे लिए है, उसका अजर मैं दूंगा, ठीक है। हक तलफी की सूरत में तमाम नेकियां दूसरों को मिल जाती हैं, लेकिन रोज़ा अल्लाह ताला किसी को नहीं देता, बल्कि करम फरमाते हुए क्या करता है कि अपने पास से हकदार को उसका अजर दे देते हैं। फिर हर चीज़ से सब्र है, सब्र सिर्फ ये नहीं है कि आपने खाने पीने से सब्र कर लिया है, आप भूख प्यास है, हलाल चीज़ों से, पाकीज़ा चीज़ों से बचे हुए हैं, उन पे भी सब्र है। तो फिर किसी की नापसंदीदा बात पे भी सब्र क्यों ना कर लिया जाए कि किसी ने खिलाफ मिजाज बात कह दी है तो एकदम तिड़क के पुरजोश होकर उसको जवाब देने से बेहतर है कि, जो कि एक मुश्किल काम है, लेकिन अगर हम थोड़ी प्रैक्टिस करें तो इस पर कुछ ना कुछ या किसी न किसी हद तक हम बहरहाल कादिर हो जाते हैं कि उसको जवाब दिए बगैर अगर आप सब्र कर लें तो सब्र के फिर आप अजर के भी हकदार हो जाते हैं। फिर जो रमज़ान है इसमें खैरात कीजिए, जो आपने खैरात करनी है या आप करते हैं उसको सिर्फ रमज़ान के लिए नहीं, उसको वो पैनिक करके रखें कि पहला रोज़ा शुरू हो तो मैं राशन देना शुरू करूं, पहला रोज़ा आए तो मैं ज़कात अदा करूं। पहला देखिए आपकी नीयत किसी जायज़ हकदार को सहूलत पहुंचाने की है, तो आप रमज़ान से पहले भी उन्हें राशन दे देंगे या कुछ पैसे दे देंगे जिसको वो रमज़ान में इस्तेमाल करेंगे तो भी वो आपके लिए बाइस अजर व बरकत ही रहेंगे। उसमें मत पड़िएगा कि रमज़ान में देने का सवाब ज़्यादा। अच्छा फिर क्या होता है, रमज़ान में हर शख्स दे रहा है, रमज़ान से एक हफ़्ता पहले कोई नहीं दे रहा है, तो क्या होता है कि कितने लोग भूख और कसम पुरसी में यही सोचते हैं हमारा क्या रमज़ान आना है, और कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास अगर राशन पहुंच जाए तो वो कहते हैं ठीक है हम सहरी अफ्तारी का हमारा इंतज़ाम हो गया तो हम रोज़ा रखने की तरफ आ जाते हैं। तो उनको भी उनका माइंड सेट करने के लिए रमज़ान से पहले उनको उनका हक पहुंचा दीजिए, ये मेरे हिसाब में ज़्यादा बेहतर बात है। फिर ये जो
رمضان کی اگر آپ عبادات کے بارے میں کہیں تو سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی قضا نمازیں ادا کیجیے. جو جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا حق رہتا ہے وہ اس حق کو ادا کرے، کیونکہ اگر آپ کی قضا نمازیں آپ کے پاس باقی ہیں آپ کے اوپر تو پھر نوافل کا کوئی جواز نہیں بنتا ہے. ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے جیسے دنیا میں کسی نے آپ سے قرض لیا ہو اور وہ آپ 1,00,000 روپیہ اس نے آپ سے قرض لیا ہوا ہے، وہ آپ کا قرض تو دے نہیں رہا، تو کیا کرتا ہے کبھی آپ کو کھانا پکا کے بھیج دیتا ہے، تو کبھی آپ کو کوئی سوٹ لے کے دے دیتا ہے، تو کبھی آپ کو عید پہ 5,000 دے جاتا ہے. تو آپ کہیں گے اچھا ہے یہ عیاشی کر رہا ہے بندہ، بھی جو ہمارا جائز حق ہے وہ تو دو. تو اللہ تعالیٰ کی جو حقوق میں ہم نے حق تلفی کی ہوئی ہے ان حقوق کی طرف آئیے اور اپنی قضا نمازوں کو ادا کیجیے. یہ آپ کا رمضان کا مبارک وقت بھی مبارک کاموں میں صرف ہوگا اور آپ کے سر سے یہ قضا نمازوں کا کچھ نہ کچھ بوجھ بھی ہلکا ہوگا. پھر یہ جو عید الفطر کی رات ہے اس کا بڑا جو ہے وہ مقام ہے، اور اس کو ہم سب جو ہے نا اکثریت گھروں میں ایسی ہے کہ وہ اس چاند رات کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے پہنچے ہوتے ہیں بازاروں میں. تو خدا کے لیے اس بات سے باز آ جائیے، پورے مہینے کی جو آپ کی مزدوری اور مہینے کا جو اجر تھا نا وہ آپ کو ملنا تھا، اور آپ نے اس اجر کو ضائع کر دیا کہ آپ ڈھیر سارا میوزک لگا کے گاڑیوں میں، اور دکانوں پہ بھی اتنا میوزک ہوتا ہے چاند رات میں، اور پھر بے پردہ ہونے کے لیے خواتین جو ہے وہ چوڑیوں کے بہانے اور جوتوں کے بہانے، جیسے میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ اپنی عید کی تیاری آپ 1 مہینہ پہلے مکمل کر کے اپنے آپ کو گھروں میں رکھیے، تاکہ آپ گناہوں سے تو بچیں. جو نیکیاں آپ کریں گے وہ تو کریں گے، لیکن گناہوں سے بچنے کا تو کچھ اہتمام کیجیے. تو عید الفطر جو ہے اس کو کم نہ جانیے. یہ صحابہ نے پوچھا تھا کہ شب قدر ہے، آپ نے فرمایا تھا نہیں، یہ تو مزدوروں کی مزدوری دینے کی رات ہے، کہ پورا مہینہ جس نے مزدوری کی ہے، روزے رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ اس رات اس کو اجر دے رہے ہیں، تو اس اجر سے آپ اپنے آپ کو محروم نہ کیجیے. عید الفطر کی رات کا نام آسمان پر لائلۃ الجائزہ ہے، اور عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتے ہیں. وہ زمین پہ اتر کے تمام گلیوں اور راستوں کے سروں پہ کھڑے ہو کے ایسی آواز سے جس کو صرف جن اور انسان نہیں سنتے، تمام مخلوق سنتی ہے، اور وہ پکارتے ہیں کہ اے محمد کی امت، اس رب کریم کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے، بڑے بڑے قصور معاف کرنے والا ہے. پھر جب لوگ عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں تو اب کے تعالیٰ فرشتوں سے دریافت فرماتے ہیں کہ کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو اپنی پوری مزدوری کرے اور پھر جو ہے وہ اس کی مزدوری میرے ذمہ ڈیو ہو، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو فرشتوں کا جواب ہوتا ہے اے ہمارے معبود و مالک، اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی مزدوری پوری کی پوری دے دی جائے. تو کہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے فرشتوں، میں تمہیں گواہ بنا کر کہتا ہوں میں نے ان کو رمضان کے روزوں اور تراویح کے بدلے میں اپنی رضا اور مغفرت عطا کر دی. ٹھیک ہے، پھر بندوں سے خطاب فرما کے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے میرے بندوں، مجھ سے مانگو، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، آج کے دن مجھے اپنے دین اور دنیا کے لیے مجھ سے جو بھی مانگو گے میں تمہیں عطا کروں گا. اور رمضان کے مبارک لمحوں میں جب یہ آخری جو ہمارا عشرہ آتا ہے جس میں شب قدر ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے عرش کے پاس خطیرۃ الاقدس ہے. ٹھیک ہے، ایک ایسی جگہ ہے، اللہ تعالیٰ کے عرش کے پاس ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پہ فرشتے ہیں، اور اتنے سارے فرشتے ہیں کہ ان کی تعداد اللہ ہی جانے. فرشتے اتنی زیادہ عبادت میں لگے رہتے ہیں کہ گھڑی بھر کے لیے بھی سستی نہیں کرتے. پھر جب رمضان کی راتیں آتی ہیں نا تو وہ اللہ تعالیٰ سے زمین پہ اترنے کی اجازت مانگتے ہیں. وہ فرشتے جو سال بھر وہاں عبادت کر رہے ہوتے ہیں اور بے تحاشا ہیں کہ ان کی تعداد خدا ہی جانے، وہ اجازت مانگتے ہیں تاکہ اہل ایمان کے ساتھ نماز میں شامل ہو سکے. چنانچہ ہر رات زمین پہ اترتے ہیں. جس کسی کے ساتھ ان کی ملاقات ہو جاتی ہے وہ ہمیشہ کے لیے سعادت مند ہو جاتا ہے، سعید ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جو فرشتے اتر رہے ہیں ہمارے لیے دعاؤں کے لیے، ہمیں سعید بنانے کے لیے، ہماری اللہ تعالیٰ سے جو ہے کہ آپ کہہ لیں کہ ایک مکمل صلح کروانے کے لیے، تو ان فرشتوں کے اترنے اور ان فرشتوں سے ملاقات کے وقت کو ادھر ادھر کے کاموں میں ضائع مت کیجیے. جس سے ان کی ملاقات ہو جاتی ہے نا وہ ہمیشہ کے لیے سعادت مند ہو جاتا ہے. تو اس جو رمضان کا جو وقت ہے وہ دن ہو یا رات، دن میں روزہ ہے اور رات کی تراویح ہے، رات کو تہجد ہے، پھر سحری اور افطاری بنانے اور کرنے کا ثواب ہے. یعنی خواتین کو تو بہت سارے ثواب بس یوں ہی بھی مل گئے نا کہ انہوں نے افطاری کا اور سحری کا انتظام کیا، تو اس کا بھی ثواب ہے. تو ان ساری بابرکت ساعتوں کو سمیٹنے اور ان ساری برکتوں سے مستفید ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہلے سے تیار دیں، اپنی روح کے دروازے کھول دیں، جسم کی کھڑکیاں کھول دیں، اس میں تازہ ہوا کو آنے دیں. یہ بابرکت مہینہ جو آ رہا ہے اس کی برکتوں اور رحمتوں کو سمیٹنے کے لیے جسم کو اس کا عادی بنا لیں. اب میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا کہ اپنے جسم کو
ان ظاہری بیماریوں سے پاک کر لیجئے جو اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو اس مسئلے کی طرف توجہ کیجئے تاکہ آپ ایک صحت مندی کے ساتھ جو ہے وہ رمضان میں داخل ہوں. اور اس دعا کو بھی ہمیشہ یاد رکھیے کہ یا اللہ تعالیٰ ہمیں صحت مندی کے ساتھ اس رمضان میں داخل فرما اور صحت مندی کے ساتھ نکال کہ ہم اس رمضان میں پوری قوتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ تجھے راضی رکھنے کی کوشش کریں. بس یہی چھوٹی سی 2-4 باتیں تھیں کہ جو میں نے آپ سے کرنی تھی. چونکہ اس میں بہت زیادہ فضائل کا اور اس کا ذکر میں نہیں کرنا چاہ رہی تھی، میں صرف آپ کو پریپیئر کرنا چاہ رہی ہوں کہ جتنا خاص مہمان ہے اتنی ہی خاص تیاری بھی ہونی چاہیے. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پوچھا کسی نے کہ استقبال رمضان کیسے کریں، تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ کوئی شخص اس بات کی جرت نہیں کرتا تھا کہ رمضان کا مہینہ آئے اور اس کے دل میں کسی کے لیے رائی برابر بھی کینہ موجود ہو، رائی برابر بھی، یعنی وہ تیاری یہاں سے شروع کرتے تھے. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی نیت کو خالص رکھنے، اخلاص کو پیدا کرنے اور ریا کو نکالنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ.